نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله العظيم. معزز ناظرین اور سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس پر ہر چیز جو ہے وہ قربان کی جا سکتی ہے. مال کو قربان کیا جا سکتا ہے، جان کو قربان کیا جا سکتا ہے، اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے. ہر چیز دین پر قربان کی جا سکتی ہے، مگر دین ایک ایسی چیز ہے اس کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک بھی دین جو ہے وہ اسلام ہے. دین اسلام ہی بہت بڑی عظمت ہے. اللہ کے ہاں یہی پسندیدہ ہے. اس کی ہر بات، اس کے ہر فعل، اس کے ہر عمل پر عمل کرنا یہی بہت بڑی شان ہے، اور یہی دین و دنیا کی فلاح ہے. دنیا میں بھی کامیابی اسی پر ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اسی پر ہے. مگر اسلام پر قربان ہونے کے لیے انسان کو بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت صبر کرنا پڑتا ہے. عبادت پر بھی صبر کرنا پڑے گا. کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر بھی صبر کرنا پڑے گا. دین پر مصیبت کو تکلیف آ جاتی ہے انسان کو تو اس پر بھی صبر کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ دین کو بیان کرنے والوں کو، دین پر عمل کرنے والوں کو، دین پر آنے والوں کو کتنی تکلیفیں، مصیبتیں اور کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، جان کی قربانی دینی پڑی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی کہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انہوں نے ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر، اور فرعون جو تھا اس کی وہ بیوی تھی. لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے سوا کسی اور کو بھی خدا مانتی ہے اور موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، تو اسے پھر یہ نہیں دیکھا کہ اس سے میری اتنی خدمت کی ہے، یہ میری بیوی ہے، میں اس پر رحم کروں یا اس کی بات پر کچھ سوچوں، سمجھوں، غور کروں. لیکن وہ غصے میں آ کر کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا خدا کون ہو سکتا ہے، میں ہی جابر و حاکم ہوں، تو اس نے اپنی بیوی کو اس طرح تکلیف دینی شروع کی، حتیٰ کہ اس نے
حضرت آسیہ کو تختے پر لٹا دیا اور ہاتھوں کو اور پاؤں پر انہوں نے میخے، لوہے کی میخے جو تھی وہ کل لگا دیے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا جو آسمان بھی دیکھ رہا تھا کہ دھوپ میں لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو اس طرح پھیلا کر ان پر میخیں لگا دی تاکہ ہاتھ اس کے ہل نہ سکیں، پاؤں پر جو ہے میخیں لگا دی، دھوپ میں لٹکا دیا۔ لیکن وہ اللہ کی بندی، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے رب پر جو ایمان لے آئی تھی، اس میں ذرا بار بھی کوئی نہیں، اور وہ ان کا ایمان جو ہے مستقل مزاج میں رہی اور ایمان ان کا پختہ رہا، حتیٰ کہ اس نے ایک پتھر جو ہے وہ گرم کر کے اس کے سینے پر رکھا تھا کہ اس کو اور تکلیف زیادہ ہو، اور پھر دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح تڑپ رہی ہیں۔ لیکن جس وقت اس نے اس کے ماتھے پر پتھر رکھنا شروع کیا تو اس نے اللہ کے سامنے آرزو کی کہ یا اللہ پاک، میں تجھ پر ایمان لائی ہوں۔ زبان سے وہ اقرار کر رہی ہیں اللہ کے سامنے، تو کیا کہتی ہیں؟ قالت رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، اے اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ یا اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے اور اس کی قوم سے نجات دلا۔ جب زبان سے یہ کلمہ نکال رہی ہیں، کیا منظر آسمان دیکھ رہا ہے، دھوپ میں لیٹی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں میخیں لگی ہوئی ہیں، پاؤں میں میخیں لگی ہوئی ہیں، ہل نہیں سکتی، اللہ سے عرض کر رہی کہ یا اللہ مجھے فرعون سے نجات دلا۔ آسمان کے اللہ نے فرمایا کہ اے فرعون کی بیوی آسیہ، تو نے مجھے پکارا ہے، میں نے تیرے سامنے آسمان کے دروازے سارے کھول دیے ہیں، اور تو تیرے لیے جنت کا مقام ہے، اس مقام کو دیکھ لے، یہ تیرے لیے جنت ہے۔ آسیہ کو جنت دکھا دی۔ جب جنت کو دیکھا تو دل میں اور چاہت پیدا ہو گئی، اتنی چاہت پیدا ہوگی کہ یا اللہ جو تو نے مجھے گھر دکھا دیا ہے دنیا کے اندر ہی، اب مجھے دنیا کی کسی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس گھر میں جانے دے اور مجھے اس فرعون سے نجات دلا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ۔ جس وقت اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس فرعون اس کے عمل سے نجات دے، اللہ نے اس کے جسم سے روح کو قبض کر لیا اور اس کی روح جو ہے نکال لی، اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ تو گویا کہ اس نے دین کی خاطر پیغمبر موسیٰ پر وہ ایمان لے آئی، اللہ پر ایمان لے آئی، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر اس طرح تکلیفیں تو اٹھائیں، لیکن اللہ نے آخر میں ان کو مقام عطا فرمایا کہ یہ جنت ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیے فرعون کی بیٹی کی غلام نوکریانی اس کو کنگھی کر رہی تھی، جب کنگھی کر رہی تھی زمین پر کنگھی گر پڑی تو اس نوکریانی نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھا لیا۔ تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ تو نے کس کا نام لیا؟ اس نے کہا میں نے اس کا نام لیا ہے جو تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، میں نے اس کا نام لیا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اپنے باپ کو فرعون کو جا کر بتایا کہ میری غلامہ جو ہے اس طرح کا وہ کلمہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ رب یہ ہے۔ جس وقت اس نے کہا اچھا یہ کہہ رہی ہے، فوراً اس کو بلایا کہ کیا تو نے یہ کلمہ کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا ہے، میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ میرا بھی رب اور تیرا بھی رب اور تیری بیٹی کا بھی رب وہی اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، میں اس کو مانتی ہوں۔
اس لیے تو رب نہیں ہو سکتا. وہ غصے میں آ گیا اور اس نے ایسا کیا کہ اس نوکرانی کو بھی آگ میں ڈالا، آگ میں ڈال کر اس کو جلا دیا اور پورے اس کے خاندان کو جو ہے، جو نوکرانی تھی اس کے پورے خاندان کو آگ میں جلا کر اس نے تباہ و برباد کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک بندے جو تھے وہ گھبرائے نہیں، تکلیفیں برداشت کر لی، دنیا کے اندر تکلیف اٹھا لی، لیکن آخرت میں اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی. تو گویا کہ اسی طرح اس غلامہ کی بیٹے جو تھے، دو بیٹے تھے، اس کے سامنے فرعون نے ان دونوں کو آگ کے اندر پیتل کا ایک بہت بڑا جو تھا وہ اس نے بنایا، اس کو گرم کیا، اس گرم کر کے اس نوکریانی کے سامنے اس دونوں بیٹوں کو اس کے اندر ڈال دیا. وہ آگ کے اندر میں پگھلتے رہے، لیکن اور اس کے اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اے فرعون یاد رکھ لے یہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن تیرا بھی مقام دیکھ لے کہ تو خدا نہیں ہے، خدا میں ہوں، اور یہ ایمان والے جو ہیں ان کا میں رب والا ہوں. دنیا کے اندر تکلیفیں تو اٹھا لی ہیں، لیکن آخر میں ان کا مقام بہتر ہے. تو گویا کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، اس کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی خاطر آپ دیکھیں میدان کربلا کے اندر پورا خانوادہ رسول ہے، وہ بھی آسمان دیکھ رہا ہے کہ کس طرح تکلیف اٹھائی، پانی نہیں پینے دیے جا رہا، کس طرح بچوں کو سامنے دیکھ رہے ہیں، علی اکبر کو، علی اصغر کو، باقی خانوادہ رسول کو. اللہ نے فرمایا انہوں نے دین کے پیچھے سب کچھ کر دیا، لیکن کفر کے سامنے وہ ذرا بھی جھکے نہیں گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایمان والوں کو ایمان دیتا ہے تو پھر دنیا کی طاقتوں کو اس ایمان سے ہٹا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا ایمان نصیب فرمائے.